في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا حسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل جابر رضي الله تعالى عنه قال: الفلق الصبح. وقال الأوفي ابن عباس رضي الله تعالى عنه: الفلق والصبح. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الفلق کی تفصیل فرماتے ہیں، اور پہلی جو سند انہوں نے نقل فرمائی ہے ابن ابی حاتم سے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الفلق سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ فلق کا معنی ہے صبح. اصل میں یعنی بے اعتبار لغت کے فلق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو یوں دو حصوں میں تقسیم کر دینا، یعنی کسی چیز کو چیرنا اور اس کو دو حصوں میں کاٹنا، اس کو کہتے ہیں فلق. جیسے قرآن مقدس میں یہ لفظ مبارک دوسری جگہ بھی آیا: فالق الحب والنوى. اللہ کی ذات وہ ہے جو دانے کو اور گٹھلی کو چیر کے اس کے اندر سے درخت اگانے والی ہے. اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ بظاہر دانہ جو ہے بند ہوتا ہے گندم کا، آپ اسے زمین میں گاڑ دیتے ہیں تو اس کے اندر سے پھر وہ کومل پھوٹتی ہے اور پھر جا کر گندم بنتی ہے. اسی طریقے سے مثلاً آپ آم کی گٹھلی ہے، کھجور کی گٹھلی ہے، یا اور کئی چیزوں کی جن کی گٹھلیاں کاشت ہوتی ہیں، کیونکہ درختوں کے اندر بھی انواع و اقسام ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی گٹھلی لگا دیں تو درخت نکل آئے گا، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی گٹھلیاں نہیں لگتی بلکہ ان کے چھوٹے چھوٹے پودے دوسری جگہ لگائے جاتے ہیں اور منتقل کیے جاتے ہیں نرسری سے. تو بہرحال تو اصل فلق کا معنی تو یہ ہوا. اب جب صبح آتی ہے تو اس کی مثال بھی بالکل بے عین ہی اسی طرح ہے کہ پورا اندھیرا چھایا ہوا ہے اور اس اندھیرے میں سے صبح کاذب پہلے شروع ہوتی ہے جو سیدھی روشنی اوپر چلی جاتی ہے لیکن وہ پھیلتی نہیں ہے. یہ فرق ہے صبح کاذب میں اور صبح صادق میں. صبح کاذب یہ ہے کہ ایک روشنی کی لکیر اٹھے گی اور سیدھی اوپر چلی جائے گی، یہ تو ہے صبح کاذب. اور صبح صادق یہ ہے کہ وہ لکیر جب اٹھے گی تو وہ روشن ہوتی چلی جائے، روشنی اس کی پھیلتی چلی جائے گی. اندھیرے کو گویا کہ چیر کے اس نے روشنی کو پھیلا دیا. اس لیے فلق کا ایک معنی جو ہے وہ صبح بھی آیا ہے. اور خدا کی قدرت ہے کہ اس تشبیہ مبارک سے، ورنہ میرا رب کریم جو ہے وہ رب السماوات والارض ہے، تمام کائنات کا رب ہے، رب العالمین ہے اور تمام مخلوقات. لیکن خاص طور پہ یہاں یہ کہا گیا کہ کہہ دیجیے میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں پناہ پکڑتا ہوں رب الفلق سے جو صبح کا رب ہے. تو اس صبح کے لفظ کی چونکہ اللہ کے قرآن مقدس کے اندر کوئی لفظ جو ہے وہ بغیر حکمت کے نہیں، اس کے اندر بڑے معانی اور بڑے حکم ہیں. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ صبح کی مثال اس لیے دی گئی کہ جیسے رات کی تاریکی کو صبح آ کے ختم کر دیتی ہے، تو اسی طرح جب اللہ کا قرآن آئے گا اور بندہ اللہ کی پناہ میں آئے گا تو اللہ پاک بھی اس کو تمام اندھیریوں سے نکال دے. اس لیے اس تشبیہ کے ساتھ لفظ آیا رب الفلق کا. اور دوسرا علماء کرام نے ایک اور بھی بڑی اچھی وجہ بیان فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ صورتیں نازل ہوئیں دفع سحر کے لیے،
جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ہوا، آپ پر جادو کا اثر ہوا، تو اللہ نے قرآن پاک میں یہ صورتیں اتاری بطور علاج، اور حضور پاک کے علاج کی وجہ سے پوری امت کو بھی علاج مل گیا کہ تمام امت کے لیے قیامت تک کے لیے یہ نسخہ کیمیا جو ہے ہمیں میسر آ گیا کہ جو آدمی بھی ایمان اور ایمان سے ان پہ عمل کرے گا اللہ پاک ان کو بھی شرور سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو علماء نے کہا کہ وجہ یہ بھی ہے، خدا کی قدرت ہے کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو بیمار کی بیماری میں قدرتی طور پر ایک خفت پیدا ہوتی ہے، یعنی آدمی جتنا شدید بیمار کیوں نہ ہو، عین صبح کے وقت میں وہ ذرا آرام محسوس کرتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، یعنی شدید بیمار ہے، ساری رات تڑپتا رہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں کیا حال، کہتے جی رات تو بس ساری میری ایسی گزری، بس صبح کو ذرا آنکھ لگ گئی، تو صبح کے وقت میں ذرا آنکھ جو ہے لگ جانا جو ہے وہ خفت مرض کی علامت ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری کو بھی اللہ نے دور فرما دیا، تو اس لیے اس لفظ کی مناسبت بھی آئی اس کے ساتھ کہ یا اللہ میں پناہ پکڑتا ہوں تیری، اور تو رب الفلق ہے، تو صبح کا رب ہے، اس وقت تمام دنیا کی بیماریوں میں خفت پیدا کرنے والی تیری ذات ہے کہ بیماریوں کی عین شدت کے اندر ایک راحت اور نرمی پیدا کر دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی شان ہے۔ اور اسی طرح ایک روایات کتب سابقہ میں سے ہے تو اسرائیلی روایت، اور اسرائیلی روایات کا جو ہے اعتبار تو ہوتا نہیں، یعنی یہ ایک قاعدہ ہے، اصولی قاعدہ ہے علماء کے نزدیک کہ جتنے روایات اسرائیلیہ ہیں لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم ان کی تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ جھٹلا سکتے ہیں، کیوں ہو سکتا ہے بعض روایات ٹھیک بھی ہو، تو ان کا پیمانہ کیا ہے، کسوٹی کیا ہے، محک کیا ہے کہ ان کو ہم قرآن و حدیث پر جانچیں گے، اگر وہ روایات قرآن اور حدیث مبارک کے مطابق ہیں لے لیں گے، ٹھیک ہے، کوئی ہماری مخالفت تو ہو نہیں رہی، قرآن اور حدیث پاک کی تائید ہو رہی، اور اگر قرآن و حدیث مبارک سے وہ معارض ہیں، ٹکراتی ہیں، تو ان کو ہم چھوڑ دیں، کیونکہ قرآن و حدیث کی صحت میں تو کوئی کلام ہی نہیں۔ تو اس لیے روایت اسرائیلیہ میں ایک یہ واقعہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو آپ کو گھٹنے میں بڑی شدید تکلیف ہوئی، تو اس تکلیف سے حضرت کو بے انتہا یعنی شدت کا درد ہوا، ایک کنویں کی قید، اللہ معاف فرمائے، یعنی قید خانہ، اور قید خانہ بھی کنویں میں، اور کنواں جنگل میں، کوئی کنواں شہر کا کنواں تو نہیں تھا، ورنہ تو یوسف علیہ السلام آواز دیتے کوئی نہ کوئی تو نکال لیتا تھا، وہ تو جنگل میں لے گئے شکار کے بہانے بھائی، اور وہاں جا کر انہوں نے ایک جنگلی کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو گرا دیا، تو اب کنویں میں اور پھر بچپن، اور یوسف علیہ السلام کا عین بچپن کا زمانہ، اور پھر رات کی تاریکی، پھر کنویں کی تاریکی، اور ان ساری تکالیف سے آپ کے جوڑوں میں، آپ کے گھٹنے مبارک میں بھی بڑی تکلیف۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو منظور فرمایا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی عین صبح کے وقت جو ہے اس بیماری کی تکلیف جو تھی وہ رفع ہو گئی۔ تو جبریل علیہ السلام بھی آئے اور انہوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اللہ نے آپ کی دعا جو ہے منظور فرما دی ہے، اسی لیے وہ یوسف علیہ السلام کی دعا بھی کتابوں میں بڑی مشہور دعا ہے، ان میں بڑی عجیب دعا ہے، بہرحال وہ یا انسی عند شدتی و یا عدتی عند وحدتی، اور بڑی عجیب دعا ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں تضرع ہے اور عاجزی ہے، اور بڑی یاد کرنے والی دعا مبارک ہے۔ تو اس روایت مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے پھر دعا کی تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کی بیماری کو بھی ہم نے شفا عطا فرما دی، اور پورے قیامت تک اپنے بندوں کو اس وقت جو ہے ہم تکلیف دور کرتے ہیں چاہے کوئی بھی ہو۔ اس لیے فرماتی ہے کہ وہ ایسی دعا منظور ہوئی کہ اس صبح کے وقت میں ہر مرض میں کچھ نہ کچھ خفت پیدا ہو جاتی ہے، اور کچھ نہ کچھ آرام اور تسکین کا پہلو جو ہے وہ نکل آتا ہے۔ تو اس لیے رب الفلق کہا گیا
کہ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجیے میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے رب کی جو رب صبح کا، الفلق کہتے ہیں صبح۔ اور اسی میں علماء نے فرمایا کہ یہ بھی اشارہ تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر تشریف لے آئے تو دنیا پوری اندھیریوں میں چھائی ہوئی، دنیا پر ایک اندھیرا تھا، اور اندھیرا بھی دو قسم کا ہوتا ہے، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ایک اندھیرا ہوتا ہے حسی اور ایک اندھیرا ہوتا ہے معنوی۔ آپ نے دیکھا نہیں قرآن پاک نے کافروں کو کہا یہ اندھے ہیں، حالانکہ کافر اندھے تھوڑے، کافروں کی تو آنکھیں ہیں بڑی 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 آنکھیں، بلکہ ان کی تو گویا کہ یوں سمجھے کہ 4 آنکھیں، جو ہم نہ دیکھ سکیں وہ بدبخت دیکھ لیتے، بڑی دور کی نظر ہے ان کی، جیسے چیل کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے اور ماس کو ڈھونڈ لیتی ہے، اسی طرح کافر کی نظر بھی بڑی تیز ہوتی ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ اندھے ہیں، اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ مراد اندھے دل سے یہ ظاہری اندھا پہ نہیں، انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التي هي في الصدور۔ اللہ نے فرمایا یہ آنکھیں نہیں اندھی ہوتی صرف، یہ تو ایک عالمی بیماری ہے، لیکن اصل تو اندھا پن ہے جو دل کا اندھا ہو جائے، جس کا دل روشن ہے آنکھیں چاہے روشن نہ بھی ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نابینا ہو، اسی طرح بڑے بڑے محدثین بھی نابینا ہو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی بچپن میں نابینا ہو گئے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی آخری عمر میں نابینا ہو گئے، اور بڑے بڑے صحابہ جلیل القدر رضوان اللہ علیہم اجمعین، بڑے بڑے تابعین، بڑے بڑے اللہ کے اولیاء۔ لیکن اصل یہ ہے کہ دل کی روشنی تو باقی تھی، اصل روشنی جو ہے وہ دل کی روشنی ہے، اصل آنکھیں جو ہیں وہ دل کی آنکھیں ہیں، یہ تو ظاہری آنکھیں۔ تو یہ ظاہری آنکھیں جیسے ظاہر کو دیکھتی ہیں، دل کی آنکھیں تدبر کرتی ہیں ان معانی میں، ان آیات میں، ان بینات میں، ان اللہ کے احکام میں۔ تو جب دل ہی اندھا ہو گیا، جب اس کو تو پھر کچھ نظر ہی نہیں آئے گا، وہ تو فیصلہ ہی نہیں کر پائے گا۔ اس لیے فرمایا اصول ہے کہ اندھیرے 2 قسم ہوتے ہیں، ایک ظلمات ہوتے ہیں اندھیرے جن کو ہم کہتے ہیں حسی اندھیرا، کیا معنی جیسے اب رات ہے اندھیرا ہو گیا، یہ بھی اندھیرا ہے لیکن اس کو حسی اندھیرا کہا جاتا ہے، اور ایک اندھیرا ہوتا ہے جسے ہم کہیں گے معنوی اندھیرا، یعنی ظاہری اندھیرا نہیں بلکہ معنوی اندھیرا، جیسے کفر اندھیرا ہے، شرک اندھیرا ہے، گناہ جو ہیں وہ اندھیرے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا قرآن مقدس میں آیا اور احادیث مبارکہ میں آیا کہ جب کوئی بندہ اللہ معاف فرمائے گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، تو وہ سیاہی کہاں سے آ گئی؟ وہ گناہ کی سیاہی ہوتی۔ جیسے حدیث مبارک میں بھی آیا کہ حجر اسود جو ہے یہ اتنا روشن تھا، اتنا چمک تھی جیسے سورج کی شعاعیں نکلتی، اور اسی طرح ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ حجر اسود جب جنت سے آیا تو اس کی شعاعیں جہاں جہاں پڑی وہیں تک اللہ نے حد حرم بنا، تو اتنی شعاعوں والی روشن کی۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ اب تو بالکل سیاہ ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ بنی آدم کے گناہوں نے، گناہگار لوگوں نے اس کو چوما اور ان کے گناہوں کا اثر ہو گیا، تو اب گناہوں کی سیاہی کا بھی اثر ہو جائے۔ اسی لیے دلوں پر بھی گناہ کی جب انسان گناہ کرتا ہے ایک نقطہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا کرتا ہے پھر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر تیسرا کرتا ہے اللہ معاف کرے پھر تیسرا، حتیٰ اس وقت تک حتیٰ کہ اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اچھائی اور برائی میں کوئی تمیز باقی نہیں رہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو عرض کر دوں، ہر آدمی انسان ہے، ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب گناہگار ہیں، اور ہم سب سراپا خطا ہیں اور مجسمہ خطا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان زندگی میں کوئی پہلی دفعہ گناہ کرے گا اس کے پاؤں درد رہے ہوں گے اور دماغ میں ہلچل ہوگی اور خوف ہوگا اور ڈر ہوگا اور ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا، لیکن جب دوبارہ کرے گا پھر ڈر کم ہو جائے، جب تیسرے دفعہ کرے گا پھر اور کم ہو جائے، 4-5 دفعہ کے بعد پھر وہ بہادر ہو گیا، پھر اس کو بے حیائی لگتی نہیں تو ڈرے کس بات سے، کیونکہ دل تو سیاہ ہو گیا۔ جب دل اس کا سیاہ ہو گیا تو اب وہ حق اور باطل میں کوئی امتیاز ہی نہیں کر سکتا، اب وہ صدق اور کذب میں کوئی امتیاز ہی نہیں کر سکتا، اب وہ اچھائی اور برائی میں کوئی امتیاز ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے دیکھا نہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم
اجمعین کے قلوب مبارک جو تھے اتنے روشن ہو چکے تھے، اتنے صاف ہو چکے تھے کہ اگر ذرا سا بھی ان سے کوئی خطا ہوئی تو وہ فوراً دوڑے دوڑے حضور کی خدمت میں آ گئے، یا رسول اللہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے اور ہمیں دنیا میں سزا دے دیں، ہم آخرت کی سزا نہیں، ہم توبہ بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پیش بھی کرتے ہیں کہ جو اسلام نے سزا رکھی ہے ہمیں دنیا میں مل جائے۔ اس لیے کہ ان کے دل جو تھے اتنے روشن ہو چکے تھے، اتنے پاکیزہ ہو چکے تھے، اتنی ان کے اندر شدت آ چکی تھی کہ وہ ذرا سی میل بھی برداشت نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں نا، یہ مثال کے طور پر یہاں سے آپ مٹی اڑائیں، اگر آپ کے ٹانگوں پہ آپ پڑے آپ برداشت کر لیں گے، آپ کے ہاتھوں پہ آپ پڑے آپ ایسے جھٹک دیں گے، آپ کے کپڑوں پہ پڑے یوں کر کے کپڑے جھٹک، آنکھ میں ذرا سی بھی پڑ جائے تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ جتنی نازک جگہ ہے اتنی پریشانی ہوگی، تو جتنی دل صاف ہوتا ہے اتنی گناہ سے گھبراہٹ، اور جتنی دل گندا ہو جاتا ہے اتنی گناہوں کے بعد لذت ملتی ہے اور آدمی پھر گناہوں میں کھو جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو ہے ظلمات معنویہ کہلاتی ہے، یعنی کفر کا بھی اندھیرا ہوتا ہے، شرک کا بھی اندھیرا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے بدعات کا بھی اندھیرا ہے، اسی طریقے سے منکرات کا بھی اندھیرا ہے، اسی طریقے سے فواحشات کا بھی اندھیرا ہے، اسی طریقے سے سیئات کا بھی اندھیرا ہے۔ تو ان تمام اندھیروں کو توڑنے کا علاج کیا تھا کہ دنیا میں اللہ نے صبح کر دی رات کی تاریکی کو مٹانے کے لیے، اور ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے پورے قرآن اتارا اور پورے نبوت بھیجی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرآن بھیجا اور اللہ پاک نے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین کو بھیجا، تو آپ نے اپنی اس نورانی تعلیم کے ساتھ پوری دنیا کو منور کر دیا، پوری دنیا کو روشن کر دیا کہ وہ جو سیاہ دل لوگ تھے جو اپنی بچیوں کو خود زندہ دفن کر دیتے تھے، وہ لوگوں کی بچی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اس لفظ کی بڑی مناسبت ہے۔ فرمایا قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجیے میں پناہ پکڑتا ہوں رب الفلق یعنی صبح کے رب سے، اور یہ بھی یاد رکھا کریں قرآن میں اگر صبح کا رب تو شام کا رب کوئی اور تو نہیں ہے نا، نعوذ باللہ۔ اصول یہ ہوتا ہے ایک چیز کا ذکر آیا تو دوسری چیز کا ذکر نہ کرنا جو ہے وہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ جیسے قرآن نے فرمایا رب المشرق والمغرب، اسی طرح رب المشارق والمغارب، اسی طرح رب المشرقین ورب المغربین۔ تو اب صرف مشرق مغرب کیونکہ عام محاورات میں یہی استعمال ہوتی ہے، ورنہ شمال جنوب تمام چیزیں جو ہے میرے اللہ کی ہے۔ جیسے مشرق سے مغرب تک اس کی حکومت اور ملک ہے اور ملک ہے، اسی طرح شمال سے جنوب، اسی طرح آسمانوں میں اور زمینوں، لہو ملک السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اس کا۔ اب مشرق مغرب بھی تو تب بنے گی جب آسمان اور زمین ہوں گے، تو جب آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہی میرا اللہ ہے سب چیزوں کا مالک بھی میرا اللہ۔ تو اس لیے ہمیشہ کبھی ایک چیز کا ذکر ہوتا ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ خود بخود سمجھ آ جاتی ہے، اس کو ذکر نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کا مفہوم جو ہے وہ بڑا واضح ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا قل اعوذ برب الفلق۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے فرمایا فلق سے مراد جو ہے وہ صبح ہے۔ حضرت عوفی نے فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی الفلق منا صبح ہے۔ وروان مجاہد سعید بن جبیر عبد اللہ بن محمد بن عقیل الحسن وقتادہ محمد بن قاسم قرظی بن زید و مالک ان زید بن اسلم مثل هذا، انہوں نے بھی کہا کہ فلق سے مراد جو ہے صبح ہے۔ قال القرظی و ابن زید و ابن جریر وهي كقوله تعالى فالق الاصباح، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ ذات پاک جو نکالنے والی ہے صبح کو، صبح کئی صبح ہے، ہر دن کی علیحدہ صبح ہے۔ جیسے آیا تھا نا رب المشرق والمغرب، تو ایک مشرق ایک مغرب، دوسری جگہ آ گیا رب المشرقین و رب المغرب ہے، اور جو رب ہے دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا۔ تو دو مشرقوں سے کیا مراد ہے؟ ایک سردیوں میں بھی مشرق اور گرمیوں کی بھی مشرق، اسی طرح سردیوں کی مغرب اور گرمیوں کی بھی مغرب۔ رب المشارق والمغارب، وہ رب ہے تمام مشرق
مشرقوں کا اور تمام مغربوں کا، کہ ہر روز جو ہے روزانہ صبح ایک مشرق ہے، شام کو ایک مغرب ہے، تو روزانہ ایک شرق ہے اور ایک غرب ہے، تو سب کا رب جو ہے وہ پروردگار عالم۔ اسی لیے کہیں لفظ اصباح جو جمع ہے صبح، کیونکہ تمام صبحوں کے نکالنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ تو اس لیے فلک کا معنی صبح بھی آیا اور صبح کے نکالنے والا بھی آیا۔ وقال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس الفلق والخلق، انہوں نے فرمایا کہ فلک سے مراد جو ہے مخلوق ہے، یعنی جو اللہ نے پیدا فرمایا، یعنی رب الفلق، میں پناہ پکڑتا ہوں جو رب ہے ساری مخلوق کا، خلق کا۔ اقضا قال اللہ امر اللہ نبیہ ان یتعوذ من الخلق کلہ، انہوں نے فرمایا کہ میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے رب کی تمام مخلوق سے، یعنی تمام مخلوقات کے شر سے۔ پناہ پکڑی ہی شر سے جاتی ہے، خیر سے تو پناہ نہیں پکڑی جاتی، پناہ اسی لیے پکڑی جاتی ہے کہ ہم دشمن کے شر سے اور شیاطین کے شر سے اور جنات کے شر سے، اسی طرح فاسقین کے شر سے جو ہے محفوظ رہیں۔ اس کے بعد وقال كعب الاحبار والفلق ويل في جهنم اذا فضي صاحبي وهل النار من شدة حره، اور کعب الاحبار جو ہیں اصل میں یہ پرانی کتابوں کے عالم تھے، یعنی تورات کے اور انجیل کے اور سابقہ روایات کے، تو ان کے پاس سابقہ کتابوں کا بڑا ذخیرہ بھی تھا، تو اکثر یہ روایات جو ہے وہب بن منبہ اور کعب الاحبار جو ہے وہ سابقہ کتابوں سے کرتے ہیں، اس لیے علماء کرام ان کے اقوال کو پھر قرآن اور حدیث کے مطابق پرکھتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ فلک جو ہے ایک جہنم کے اندر ایک گھر ہے جس کا نام فلک ہے، جیسے لفظ ہے نا سعیر، قرآن پاک میں آتا ہے نا سعیر، بل کذبوا بالساعة واعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا، اللہ نے فرمایا بلکہ انہوں نے جھٹلایا قیامت کے دن کو اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے سعیر، تو سعیر کا معنی ہوتا ہے آگ، لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ سعیر جو ہے اسم من اسماء جہنم، اور جیسے آپ نے پڑھا تھا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ، ویل جو ہے بعض نے فرمایا معنی ہے ہلاکت، اور بعض نے فرمایا اسم واد فی جہنم، جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، تو جہنم کی وادی سے بڑی ہلاکت کیا ہوگی؟ تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اور جہنم کی وادی کا نام ہو تب بھی ہلاکت ہے۔ اسی طرح سعیر کہتے ہیں آگ کو، اور جہنم کا نام ہے تو جہنم بھی ہی تو آگ ہے، تو نام متشابہ ہوگی، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ الفلق جو ہے وہ جہنم کے اندر ایک گھر ہے، اور وہ اتنا سخت عذاب والی جگہ ہے کہ جب اس کو کھولا جاتا ہے تو باقی جہنم پناہ مانگتی ہے، یعنی اتنا سخت عذاب کی جگہ ہے کہ جہنم بھی پناہ مانگتی، اور یہ حقائق ہیں، اس لیے یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے۔ بعض فرق معتزلہ نے اور بعض فرق ضالہ نے ان چیزوں کا انکار کیا ہے، وہ ان چیزوں کو محمول کرتے ہیں محاورات پہ، جیسے وہ کہتے ہیں نا جی کہ بچے کو ماں ڈراتی ہے کہ بیٹا سو جاؤ ورنہ بلا کھا جائے گی، تو بلا نہیں ہوتی، وہ کہتی ہے صرف ڈرا رہی ہوتی، کیوں دیکھو ہوا آ گیا، وہ دیکھو اوپر وہ بلا بیٹھا ہے ابھی تمہیں کاٹ لے گا، آنا کہتے بلا نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں یہ بھی ایک تخیلاتی بحث ہے، بس اللہ نے مجرموں کو ڈرایا ہے اور اپنے بندوں کو خوشخبری دی ہے، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جہنم کے اندر ایک دروازہ ہو یا آگ سے پناہ مانگے یا آگ کو کوئی پتہ چل سکتا ہو، وہ کہتے ہیں بھائی آگ ہے، آگ کو کیا پتہ چلتا ہے، لیکن یہ فرق معتزلہ کا بڑا غلط قول ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا رب قدیر جو ہے وہ قادر ہے، جیسے ہمارے اندر انہوں نے ایک عقل اور شعور پیدا کر دیا ہے، تو آخر ہم کیا ہے؟ دیکھو نا جی، آگ کو چھوڑے انسان کیا ہے؟ انسان جو آج بڑا ماشاءاللہ دنیا میں اکڑتا ہے کیا؟ ایک نطفہ منی، اس منی کے نطفے سے اللہ نے ہمارے اعضاء بنا دیے، ان اعضاء میں اللہ نے صلاحیت رکھ دی، ہاتھ کا کام پکڑنا ہے، پاؤں کا چلنا ہے، آنکھ کا دیکھنا ہے، ناک کا سونگھنا ہے، کانوں کا کام سننا ہے، زبان کا کام بولنا ہے، تو جو اللہ اس کے اندر یہ صلاحیتیں پیدا کرنے پہ قادر ہے کہ ہڈیوں میں اور گوشت میں اور پوست میں یہ صلاحیتیں پیدا کر دے، وہ قادر ہے کہ آگ میں بھی پیدا کر دے۔
اس کے لیے کون سی مشکل بات ہے کہ وہ آگ کے اندر ایسی چیز پیدا نہ کر سکے؟ اس لیے حدیث مبارک ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا یخرج عنکم من النار، فرمایا لہ عینان یبصران ولہ لسان ینطق ویقول انی وکلت بمن جعل مع اللہ الہا آخر۔ حضور پاک نے فرمایا کہ قیامت والے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی، اور آپ نے فرمایا اس کی 2 آنکھیں ہوں گی اور اس کی زبان ہوگی، وہ جہنم کی آگ والی جو گردن ہے وہ دیکھ بھی رہی ہوگی اور بول بھی رہی ہوگی اور کہے گی کہ اللہ نے مجھے مسلط کیا ہے ان لوگوں پر جنہوں نے میری ذات کے ساتھ شریک کیا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے وکلت بمن جعل مع اللہ الہا آخر، اور اسی طرح ایک حدیث میں ہے بکل جبار عنید، اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے وبالمصورین، حضور پاک نے فرمایا کہ وہ جہنم کی جو گردن ہے وہ قیامت میں کہے گی کہ اللہ پاک نے مجھے ہر مشرک پر، ہر سرکش پر جو جبار ہے، سرکشی کرنے والا اور جو تصویریں بنانے والا ہے، ان پہ مسلط کی ہے کہ میں ان کو پکڑ۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آگ کی گردن جو ہے جہنم سے نکلنے والی، وہ ان مجرموں کو ایسے پہچان لیتی ہے کما یلتقط الطیر حب السمسم، جیسے کہ کوئی اڑنے والا پرندہ سمسم کا کتنا چھوٹا دانہ ہوتا ہے، سمسم تو جانتے ہیں نا، یہ سمسم جس کا تیل بکتا ہے، جس کو اردو میں تل کہتے ہیں، تلوں کا تیل کہتے ہیں نا جی، ان تلوں میں تیل ہی نہیں، ایک محاورہ ہے نا کہ ان تلوں میں تیل نہیں، یعنی ان کو پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی سمجھے منگی کچھ نہیں، یعنی ان تلوں میں تیل ہی نہیں ہے، جب تیل ہے نہیں تو نکلے گا کیا، کیا نچوڑیں گے اور کیا نکالیں؟ تو اس لیے تل جو ہے تو تل کا دانہ بڑا چھوٹا ہوتا ہے، لیکن وہ اسی کو آگے مٹی سے ڈھونڈ نکال، اسی طرح وہ جہنم اپنے مجرموں کو پکڑ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آگ کو آنکھیں بھی عطا فرما دیں گے اور اس آگ کو زبان بھی عطا فرما دیں گے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ پر یہ کچھ مشکل نہیں۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے قیامت میں حجر اسود جو ہے، جس نے اس کو ایمان کے ساتھ بوسہ دیا ہے قیامت میں یہ گواہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی بولنے کی قوت عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پتھروں کو بھی بولنے کی طاقت عطا فرما دے تو کون سی مشکل بات ہے؟ بلکہ سب سے صحیح حدیث مبارک ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت فرمایا ہے کہ میرے آقا نے سرکار مدینہ نے رحمت للعالمین نے فرمایا، آپ نے فرمایا انی لأعرف حجرا بمکہ، میں مکہ کے اندر ایک ایسا پتھر کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں اس پتھر کو، فرمایا ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی، میں جب گزرتا تھا مجھ پہ سلام پڑھتا، تو ایک پتھر کا سلام پڑھنا کون سی مشکل بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے اس پتھر کے اندر ایسی بات پیدا کر دی، ایک تو حضور کو پہچانے گا تو سلام پڑے گا، اگر پہچانے گا نہیں تو سلام کیسے پڑے گا؟ اور پہچانے گا بھی کب؟ جب ابھی حضور کو نبوت بھی نہیں ملی، فرمایا ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی، اور کتنے بدقسمت انسان ہیں جن نے نبوت کے بعد بھی میرے نبی کو نہیں پہچانا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر پہچان پیدا فرما دی تو پتھروں میں بھی پیدا فرما دی اور محروم کر دیا، تو ابھی جہل کو محروم کر دیا، عتبہ کو محروم کر دیا، عتیبہ کو محروم کر دیا، ولید بن المغیرہ اور ابی لہب اور بڑے بڑے جو عقل والے لوگ تھے ان کو محروم کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اسی طریقے سے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ اللہ نے حکم دیا نا کہ یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ، اور اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سردی محسوس ہو، معتدل ہو جاؤ، بردن و سلام، اور اعلی ابراہیم، فقط ابراہیم پر اور کسی میں نہیں، باقی سب کو جلا دیا، باقی اپنا کام کرو، صرف میرے ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی ہو۔ اب وہ جناب درختوں کو بھی جلا رہی ہے، لکڑیوں کو بھی جلا رہی ہے، اور نمرود اپنے شاہی محل میں بیٹھا ہے اور وہیں سے وہ کوشش کر رہا ہے اور بڑا خوش ہو رہا ہے کہ میرا دشمن ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں جل گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ذرا پردے ہٹاؤ، آگ کے ذرا ایسے بدبخت کو بھی دیکھنے دیں۔ تو نمرود نے جب نظر ڈالی تو دیکھا ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ دسترخوان بچھے ہوئے ہیں اور آگے پھل لگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بڑا اعلیٰ لباس پہنا ہوا ہے اور تو پھل
کھا رہے ہیں اور بڑے خوش بیٹھے ہیں تو حیران ہو کے کہنے لگا نعم الرب رب ابراہیم، ابراہیم رب تو تیرا رب ہے، ہم تو ایسے جھوٹے ہیں پتھروں کو پوج رہے ہیں، اصل رب تو وہ ہے کہ جس نے تیری یہاں حفاظت کر دی آگ کے اندر کہ تو آگ کے اندر بیٹھی اور اللہ کی نعمتیں بھی کھا۔ لیکن اتنی چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نصیب نہ ہوا، اسی طرح کفر پہ بدبخت مر گیا نمرود، لیکن اسلام نہ لے آیا، کلمے کی توفیق نصیب نہ ہوئی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں بعض فرق جو ہیں معتزلہ وہ کہتے ہیں دیکھو جی اب پانی کی بھی کوئی آنکھیں ہوتی ہیں، بلا بھائی آگ کی بھی کوئی آنکھیں ہوتی ہیں جناب، تو بھائی یہ آنکھیں ہم نہیں دے سکتے نا، اللہ تو قادر ہے نا، اللہ چاہے تو ہمیں دے سکتا ہے تو پانی کو بھی دے سکتے، ہم بھی تو ایک پانی کے قطرے سے بنے ہیں نا، آخر ہم کس چیز سے بنے ہیں؟ اچھا ویسے اگر آپ غور کریں تو آنکھ کے اندر ہے کیا؟ یہ جو آنکھ کے اندر پتلی سی ہے، کسی جو ڈاکٹر ہوں ماہر آنکھوں کے، یعنی جن لوگوں کا یہ کام ہے ان سے پوچھیں یہ کیا ہے؟ خدا کی قدرت ہے، یہ بھی ایک بلبلا ہے اور کیا ہے؟ اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت رکھ دی، اسی سے ہم دیکھ رہے ہیں، اسی کے آگے طرف۔ اچھا کبھی کہتے ہیں جی کالا پانی آ گیا، کبھی کہتے ہیں جی وہ فلاں پانی آ گیا، کبھی کہتی ہے جی یہ آ گیا، کبھی پردہ آ گیا۔ تو اللہ جو ہم میں یہ چیزیں پیدا کرنے پہ قادر ہے، وہ چاہے آگ میں پیدا کر دے، وہ چاہے پانی میں پیدا کر دے، وہ چاہے لکڑیوں میں پیدا کر دے، وہ چاہے پتھروں میں پیدا کر دے، وہ چاہے پرندوں میں پیدا کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ جہنم جو ہے اس کے اندر ایک گھر ہے جس کا نام فلک ہے، اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے پناہ مانگیے، لیکن پہلا قول جو ہے وہ زیادہ راجح ہے، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، کیونکہ حضور پاک تو معصوم ہیں اور حضور پاک جنت کا اعلیٰ مقام ہے، وہ میرے مدنی محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، جو کسی نبی کو نہیں ملے گا اور کسی رسول کو بھی نہیں ملے گا۔ تو بہرحال ایک لفظ یہ بھی آیا کیونکہ جیسے جنت میں درجات ہیں اسی طرح جہنم کے اندر بھی درجات ہیں، اور جہنم کے اندر بھی طبقات ہیں، اور جہنم کے اندر بھی اللہ معاف فرمائے کئی عذاب کے سیکشن ہیں، اور ایک سے ایک عذاب کا جو حصہ ہے وہ بڑھ کر ہے کہ جب کافر کو ایک سے نکال کے دوسرے میں ڈالیں گے وہ کہے گا وہ پہلے والا کچھ کم تھا، اور اس کے بعد جب اس کو اور میں ڈالا جائے گا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ شدید ہوگا۔ اس لیے اللہ فرمائیں گے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، کہ اے بدبختو آج پکارو، آج چیخو اور جتنا پکار سکتے ہو پکارو، آج تمہیں تمہاری پکار کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ تو اس لیے حضرت کعب احبار کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ جہنم کو، اور وہ کہتے ہیں کہ اتنی اس کی گرمی ہوگی کہ اذا فتح، جب وہ کھولا جائے گا، صاح جمیع اہل النار، وہ جہنمی جو ہے من شدت حرہ اور شدت گرمی سے وہ چیخ پڑے گے، وہ کہیں گے کہ یہ گرمی کہاں سے آ گئی۔ تو دیکھا ہے اس لیے اللہ پاک رحمت فرمائے، آپ نے دیکھا نہیں بعض علاقوں میں ایسی گرمی پڑتی ہے کہ آپ پانی کا گلاس جو ہے بھر کے باہر رکھ دیں، آپ کو آگ جلانے کی ضرورت نہیں، پتی ڈالیں اور چائے پئیں، یعنی اتنی شدت کی گرمی پڑتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں سبی کا علاقہ جو ہے، سبی کا علاقہ جو ہے وہ گرمی کے اعتبار سے بڑا مشہور ہے، اس علاقے میں اتنی شدید گرمی ہوتی ہے کہ وہاں یعنی یہ ایک تو ہوتا ہے نا مبالغہ کی ضرورت نہیں ہے، وہاں آپ پانی رکھ دیں، تجربہ کریں کہ پانی میں پتی ڈالنے جائے بچ جائے، اتنا شدید گرمی ہے۔ بلوچستان کے علاقوں میں سبی ہے علاقہ، اچھا خدا کی قدرت دیکھو، سبی اتنا شدید گرم ہے، اور آگے چلے جائیں کوئٹہ جائیں، کلاچ جائیں، چمن جائیں، آگے پہاڑ تک چلے جائیں تو سب ٹھنڈا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، جو چاہے جیسا چاہے فرما دے، یعنی اس کے بعد وہ شروع ہو جاتا ہے حدود۔ تو یہاں عظیم ترین گرمی کی لہر سے آپ گزریں گے اور آگے جائیں گے، زبردست شدت کی سردی کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک کا قادر ہے۔ جیسے دیکھو مکے میں گرمی ہوتی ہے، طائف میں ٹھنڈ ہوتی ہے، ہدا میں ٹھنڈ ہوتی ہے، شفا میں ٹھنڈ ہوتی ہے، ابہا میں ٹھنڈ ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ ان کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں باقاعدہ سنو فال ہے، باقاعدہ برف گرتی ہے، اتنی شدید قسم کی سردی اور اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ باقی جو ہمارے زیادہ سائنس والے لوگ ہیں
وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مثلاً ان پہاڑوں کے اثرات ہیں، بعض پہاڑ ایسے ہوتے ہیں، بعض زمین کے حصے ایسے. بھئی ہم کہتے ہیں تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن ان پہاڑوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ بس سیدھی سی بات ہے. تو کان یوں کیوں نہ پکڑنے بجائے اس کے کہ ہم یوں پکڑتے رہیں کان کو کہ جی یہ اس لیے بارش ہوئی، نیچے سے مونسون ہوائیں چلی اور انہوں نے سمندر کے پانی کے قطرات اٹھائے، اوپر جا کے وہ بادل بنے اور پھر گرمی کی شدت ہوئی اور پھر اس سکل کی وجہ سے وہ بادل جو ہے برف پڑے اور پھر بحیرہ عرب اور بحیرہ سندھ یعنی سندھ کے بادل جو تھے وہ ٹکرا گئے، اس لیے بارشیں زیادہ ہوئی اور سیلاب آ گیا. یہ ساری لمبی بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کی مرضی تھی آ گیا. وہ پہاڑوں کے پیدا کرنے والا بھی رب کریم ہے اور بادلوں کے پیدا کرنے والا بھی رب کریم ہے اور ان اشیاء کے پیدا کرنے والا بھی رب کریم ہے. اور جس چھوٹی سی عقل سے تم یہ چیزیں ڈھونڈ رہے ہو، یہ عقل بھی تمہیں اسی رب نے دی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہی تمہاری عقل کا خالق ہے. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ایک قول یہ بھی ہے، یاد رکھیں. ورواء البيات قال حدثنا وقال نصر اسلام بن الصباح الخدي عن سيد بن علي عن آبائه أنهم قالوا الفلق جب في كهف جهنم عليه غطاء فإذا كشف عنه خرجت منه نارا تزج منه جهنم من شدة حر ما يخرج منه. اور اسی طرح ایک روایت میں زید بن علی اپنے والدین سے روایت کرتے ہیں، یعنی باپ زیادہ نہیں ہوتے، مانا ہوتے باپ دادا یعنی بزرگ، ان سے روایت کرتی ہیں کہ فلک کیا ہے. انہوں نے کہا کہ فلک جو ہے جبن فی کار جہنم، جہنم کے درمیان کے اندر ایک کنواں ہے، ایک کنواں ہے جہنم کے درمیان کے اندر. علیہ غطاء، اس کے اوپر ڈھکنا ہے، بند کیا ہوا ہے. فَإِذَا كُشِفَ، جب اس کو کھولیں گے اس سے ایک ایسی آگ کی لپٹ نکلتی ہے کہ پوری جہنم اس کی گرمی کی وجہ سے زیادہ شدت حرارت میں مبتلا ہو جاتی ہے. جیسے حضور کی حدیث مبارک، چلو وہ تو صحیح حدیث مبارک ہے نا، یہ تو اقوال ہے، وہ تو صحیح حدیث مبارک ہے. حضور نے فرمایا یہ دنیا میں جو آگ تم استعمال کرتے ہو یہ تو یوں سمجھو کہ 100 میں سے 1 ڈگری ہے اور اس کی 99 جو ہیٹ کی ڈگری ہے وہ تو جہنم میں ہے. اور جہنم والی آگ جو ہے پھر وہ پوری کی پوری ہوگی جب آقا ان کو جلائے. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. اور ایک روایت میں آیا 70 ڈگری کا، تو ایک روایت مبارک میں یہ بھی آیا، آپ نے فرمایا کہ دنیا میں جو تم آگ استعمال کرتے ہو یہ یوں سمجھ لو کہ 1 ڈگری ہے اور اس کی باقی جو ہے یعنی 69 ڈگری وہ تو محفوظ ہے جہنم میں. اور جب جہنم کی آگ ہوگی تو گویا وہ 70 درجہ اس سے زیادہ ہوگی. تو جب 70 درجہ اس سے زیادہ ہوگی، اور دیکھیں قرآن پہ اگر غور کریں تو اللہ کی ہر بات میں عجیب حکمت، کیونکہ اس دنیا کی آگ کو آپ لکڑیوں سے، گیس سے، چیزوں سے جلاتے پیدا کرتے، اور جہنم کی آگ کا ایندھن کیا ہوگا؟ وقودھا الناس والحجارہ، جو پتھروں کو بھی پگھلا ڈالیں گے. تو اب آپ دیکھیں اسی طرح جو بڑے بڑے اسٹیم ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے جیسے بڑے بڑے بجلی کے اور اسٹیم بناتے ہیں یا گیس کے، یا بڑے بڑے بٹیاں جیسے لگاتے ہیں اسٹیل وغیرہ میں، اسٹیل ملوں میں، تو ان کی ڈگریاں ہوتی ہیں مختلف، یہاں اتنی آگ ہے، یہاں اتنی آگ ہے، یہاں اتنی آگ ہے، یہاں اتنی آگ ہے. تو وہاں پہ آپ کو اندازہ جا کے ہوگا کہ ایک آگ ایسی ہوتی ہے جو لوہے کو گرم کر دیتی ہے، ایک ایسی ہوتی ہے کہ ڈالے تو پانی پانی ہو جاتا ہے، اور ایک ایسی ہوتی ہے کہ کوئی پتھر وہاں نہیں پھیلتا، پتھر بھی پانی ہو جاتا ہے. اس کے لیے بھی خاص قسم کی ایک مٹیاں ہوتی ہیں جو اندر سے باقاعدہ ان کے پلستر کرتے ہیں اور وہ بڑی مشکل سے اس کی شدت گرمی کو برداشت کرتے ہیں. اور پھر اللہ واہ فرمایا اگر وہ پھٹ جائے تو دنیا میں ایک قیامت ہو جاتی ہے اگر کوئی بوائلر پھٹ گیا تو. اور یہ تو دنیا کے عقل کے بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اور جو خالق نے بنائی ہے جہنم وہ کیسے ہوگی؟ نعوذ باللہ. اللہ ہر مسلمان کو جہنم سے پناہ دے. اللہ تبارک و تعالی ہر کلمے پڑھنے والے کو جہنم سے بچا لے اور اپنی رحمتوں سے سب کو جنت الفردوس نصیب فرما دے. ہم کچھ صحیح ہم جیسے بھی ہیں، ایک تو اس کی مخلوق ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ امت محمد مصطفیٰ ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ ہم اپنے خطاؤں کے اقرار بھی کرنے والے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، صرف اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، ورنہ ہمارے نہ عمل باقی رہے
نہ ہمارے اعتقادات باقی رہے۔ بہت خوش نصیب لوگ ہیں آج کل جن کا عقیدہ صحیح ہو، جن کے گھروں کے اندر دین ہو، جو معاشرے میں دین پھیلانے کا کام کرے۔ بہت تھوڑے لوگ، الا قلیل من عبادی الشکور، بہت تھوڑے لوگ ہیں اللہ کے صحیح معنوں میں جو شکر گزار ہیں، ورنہ ہر آدمی ایک دولت میں، ایک دوڑ میں، ایک اقتصادی معیشت کے مسئلے میں مبتلا ہے۔ ہر بندہ بس کسی دوڑ میں ہے کہ پیسہ کیسے ملے، دولت کیسے ملے، مکان کیسے ملے، کار کیسے ملے اور شان کیسے بنے۔ اس کے لیے اللہ معاف کرے پھانسیاں ہو رہی ہیں، قتل ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی نشہ بیچ رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے مسلمان قتل ہو رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ اگر ہم پکڑے جائیں گے سزا قتل ہے، لیکن پھر بھی بس کیا ہے، حوث سے دولت کی اس نے اندھا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالوں سے رحم فرما دے۔ اس لیے فرماتی ہے کہ وہ جہنم اتنی سخت ہوگی کہ جہنم پناہ مانگی۔ وقضى روان عمرو بن عباس والصدي وغيرهم وقد ورد في ذلك حديث مرفوع منکر، ایک حدیث بھی انہوں نے نقل کی ہے مرفوع حضور پاک سے، لیکن فرماتے ہیں مفسر وہ حدیث صحیح نہیں ہے، وہ منکر ہے۔ وقال ابن جرير حدثني اسحاق بن وهب الواسطي قال حدثنا مسعود بن موسى بن مسكان الواسطي قال حدثنا انس بن خزيمة الخراساني عن شعيب بن صفوان عن محمد بن كعب القرظي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفلك جب في جهنم مغطى، اسناده غریب ولا يصح رفعه۔ اس روایت میں یہ بھی آیا کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک نے فرمایا کہ فلک جو ہے وہ ایک کنواں ہے جہنم کے اندر جس کو بند کر کے رکھا گیا ہے، لیکن مفسر فرماتے ہیں اس کی سند کے اندر غرابت ہے اور اس حدیث کا مرفوع ہونا حضور پاک سے صحیح نہیں ہے۔ وقال ابو عبد الرحمن الفلك من اسماء جهنم قال ابن جرير والصواب القول الاول انه فلك الصبح وهذا هو الصحيح وهو اختيار البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه رحمه الله تعالى۔ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو عبد الرحمن الجبلی کہتے ہیں الفلک جو ہے اسم من اسماء جہنم، یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے جہنم کے کئی نام ہیں نا، جہنم آیا، سعیر آیا، حاویہ آیا، آقا، اسی طرح جہنم کے کئی نام آئے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جہنم جو ہے اس کا ناموں میں سے ایک نام جو ہے الفلک بھی ہے، لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن جریر فرماتے ہیں والصواب القول الاول، وہاں مفسر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر قول جو ہے، صحیح قول جو ہے وہی پہلا قول ہے۔ اس لیے الحمدللہ میں نے عرض کیا تھا کہ پہلا قول جو ہے وہ راجح ہے، وہی قول جو ہے وہ راجح ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، قل اعوذ برب الفلق، فلق مانا صبح کو چیر کے نکالنے والا، یعنی وہی مراد جو ہے، وہی قول مبارک جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے۔ اور اسی قول کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری کے اندر بھی اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں تفسیر قرآن کے باب باندھے ہیں تو وہاں انہوں نے جب اس سورت مبارک کی تفسیر میں ارشاد فرمایا تو انہوں نے بھی اسی قول کو ترجیح دی ہے کہ فلک کا معنی ہے صبح اور رب الفلک کا معنی وہ رب جو صبح کا رب ہے۔ وقوله تبارك وتعالى من شر ما خلق أي من شر جميع المخلوقات، اے پروردگار عالم میں تیری پناہ پکڑتا ہوں جو صبح کا رب ہے، من شر جمیع تمام مخلوقات کے شر سے۔ یا اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تمام مخلوقات شر ہے، تمام مخلوقات میں تو خیر بھی ہے، تمام مخلوقات میں تو انبیاء بھی ہے، تمام مخلوقات میں تو صحابہ، تابعین، محدثین، اولیاء اللہ بھی ہے۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ مخلوقات جو نقصان پہنچانے والی ہے، ان تمام مخلوقات سے میں میرا اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے مخلوقات کے شر سے محفوظ فرما۔ تو شر سے مراد وہ ہوتا ہے جو مخلوقات شر پہنچانے والی ہے۔ اب ان کے اندر مثال کے طور پر سانپ آ گئے، بچھو آ گئے، کیڑے آ گئے، اسی طرح جنگلی جانور آ گئے، اور اسی طرح وہ بندے بھی آ گئے جو بندوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، نقصان دیتے ہیں، وہ بھی
سارے شریر ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی یعنی ہر شریر کے شر سے محفوظ فرمائے۔ مراد یہ ہوتی ہے من شر جمیع المخلوقات، اے پروردگار عالم تیری تمام مخلوقات کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں، یعنی مخلوقات میں سے وہ چیزیں جو شر ہیں اور نقصان پہنچانے والی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر سے میں۔ لیکن دیکھو نا، ایک لفظ ہے لیکن کتنا جامع ہے۔ جب تمام مخلوق کے شر سے پناہ مانگی تو ہر قسم کی حفاظت ہوگی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے تو گویا ہر طرف سے حفاظت ہوگی۔ اس لیے آیا من شر ما خلق۔ اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں وقال ثابت البنانی والحسن البصری رحمهم اللہ تعالی علیہم جہنم وابلیس وذریته مما خلق۔ حضرت ثابت البنانی، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اللہ کے بڑے اولیاء گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ من شر ما خلق سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا جہنم، ابلیس اور ابلیس کی ذریت، اس کی اولاد، کیونکہ شر جو ہے جہنم بھی شر ہے، ابلیس بھی شر ہے، ابلیس کی اولاد جو ہے وہ بھی شر ہے۔ تو یہ گویا کہ من شر ما خلق جب ہم نے کہا تو اس میں یعنی آگے اللہ میں جہنم کے عذاب سے بھی پناہ پکڑتا ہوں، میں شیطان کے شر سے بھی پناہ پکڑتا ہوں، اور شیطان کی جو ذریت ہے اور شیطان کی جو اولاد ہے میں ان کے شر سے بھی پناہ پکڑتا ہوں۔ اور آگے یاد رکھیں پھر شیطان جو ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں وہ شیطان جو جنوں سے ہے، جو اصل ہے جنوں میں سے، اور ایک وہ شیطان ہوتے ہیں جو انسانوں میں ہوتے ہیں، یعنی بظاہر تو وہ انسان ہیں لیکن ہم کیسے پہچانیں گے؟ ہم پہچانیں گے عمل سے۔ ایک اصولی بات ہے، ہمیں کیسے پتہ لگے؟ اب ہے تو سب انسان، ایک عام آدمی بھی ہے وہ بھی ہے، تو ان کی پہچان یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین سے روکنے والے ہیں، جو نماز سے روکنے والا ہے، جو قرآن سے روکنے والا ہے، جو اللہ کے دین سے روکنے والا ہے، اور جو زنا کی طرف، فلم کی طرف، چوری کی طرف، برائی کی طرف، گانے کی طرف لگانے والا ہے، تو سمجھو یہ شیطان ہے لیکن بظاہر انسان، اصل میں وہ من الجنۃ والناس۔ دو قسم کے ہوتے ہیں شیاطین، ایک وہ ہوتے ہیں جو اصلاً جن ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ ہیں تو انسان لیکن وہ بھی شیاطین ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو جن کی صحبت میں بیٹھ کر تمہیں فلم کا موقع ملے، جن کی صحبت میں بیٹھ کر تمہیں اللہ معاف کرے فواحش و منکرات کا موقع ملے، سمجھ لیں کہ وہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر سے بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی ایسا نہ بنائے، یہ بھی دعا کیا کریں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقالا ومن شر غاسق اذا وقب، قال مجاہد غاسق اللیل اذا وقب، غروب الشمس کیا مانا یا اللہ میں پناہ پکڑتا ہوں، غاسق مانا اندھیرا، اذا وقب کا مانا جب وہ اندھیرا چھا جائے، جب اچھی طرح اندھیرا ہو جائے، اذا وقب اذا اظلم، جب وہ اندھیرا، غاسق مانا اندھیرا، رات کا اندھیرا، کیونکہ اصل میں اندھیرے کے اندر زیادہ نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، سانپ سے بھی، بچھو سے بھی، دشمن سے بھی، شریر سے بھی، شر سے بھی، عورت سے بھی، جادو سے بھی، ہر چیز سے رات کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے وَمِن غَاسِقٍ إِذَا شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا وقد روى ابن جرير وقد قال ابن عباس محمد بن كعب القرظي والضحاك وقصيم والحسن وقتادة إنه الليل إذا أقبل بظلامه، انہوں نے فرمایا کہ مراد ہے، مراد جب وہ اپنے اندھیرے کے ساتھ آ جائے اور اندھیرا آگے آ جائے اس کو کہتے ہیں غاسق اذا وقب۔ وقال الزهري من شر غاسق اذا وقب الشمس اذا غربت، انہوں نے کہا کہ غاسق کا معنی ہے سورج، اور مراد کیا اذا وقب کا معنی ہے جب سورج ڈوب جائے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اندھیرا آ جائے گا۔ تو جب سورج ایک ترجمہ فرق ہے، بس ایک بات نے کہا کہ غاسق کا معنی ہی اندھیرا ہے، بعض نے کہا کہ غاسق کا معنی ہی رات ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ نا غاسق کا معنی تو سورج ہے، جب ڈوب جائے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، اس لیے اقوال مبارک کے اندر یہ فرق ہے۔ وان عطیہ وقتادہ اذا وقب اللیل، انہوں نے کہا وقب کا معنی جب رات جو ہے چلی جائے۔ وقال ابو المحزم النبی ہریرہ من شر غاسق اذا وقب، نے کہا کوكب سے تارے مراد ہے،
وقال ابن زيد كانت الأرض تقول الغاصب سقوط الثريا وكانت الأسكام والدواعين تكسر عند وقوعها وترتفع عند طلوعها. ابن زید کہتے ہیں کہ عرب لوگوں کا یہ محاورہ تھا کہ غاصب کہتے ہیں جب ثریا گرتا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ بیماریاں جو ہیں اور یہ سارے تکالیف جو ہیں جب وہ گرتا ہے ثریا جو داروں کی کہکشاں کو کہتے ہیں ثریا، تو وہ زیادہ پھیل جاتی ہیں اور یہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں عند طلوعها، جب وہ کہکشاں روشن ہو کر طلوع ہو جائے تو یہ بیماریاں کم ہو جاتی ہیں. یعنی عرب والے لوگ یہ گمان کرتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کا معنی جو ہے وہ کواکب ہے، وہ تارے ہیں کہ جب وہ گرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگی گئی کہ اللہ ان کے شر سے بھی ہمیں پناہ عطا فرما دے. اس لیے فرماتی ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ قالب کے ولی ہاؤلاء باللہ صاحب، یعنی ان سب کے لیے پھر اقوال ہیں. تو بہرحال اس میں بھی وہی پہلا قول راجح ہے. یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو تعلیم ملی کہ آپ پناہ پکڑیں اپنے رب سے جو صبح کا رب ہے، شر مخلوق تمام مخلوقات کے شر سے اور اندھیرے کے شر سے. جب اندھیرا آ جائے کیونکہ تمام خطرات جو ہیں وہ اندھیرے میں ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پناہ پکڑنے کا حکم عطا فرمایا. اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی تمام مخلوقات کے شر سے محفوظ فرمائیں اور اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے. کہتے جی کہ ہمارے ہاں میت کو جب کفن وغیرہ دے دیتے ہیں اور چارپائی پہ رکھ کے اور جنازے کو لے کے چلتے ہیں تو ایک رواج ہے کہ مثلا 4 آدمی جو دے رہے ہیں 10 قدم کے بعد وہ کندھا بدل لیں، 10 قدم کے بعد وہ کندھا بدل لیں. یہ سب بدعات ہیں، کوئی کندھا بدلنے کا حکم نہیں. کوئی 10 قدم پہ بدل لے، کوئی 100 قدم پہ بدل لے، کوئی 2 قدم پہ بدل لے. آگے کوئی اور آ جائے پکڑ لے وہ کندھا دے دے، آپ چاہے کندھا نکال لیں اپنا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ 10 قدم پہ کندھا بدلو، پہلے دایاں ہو اور پھر بایاں ہو اور آگے والا پیچھے آئے. یہ سب لوگوں کے ایک رواج ہیں، بدعات ہیں. مقصد یہ ہے کہ جنازہ اٹھانا جو ہے بہت بڑا ثواب ہے. اس لیے حکم ہے کہ جب جنازے کو دیکھو دوڑ، تم پر تمہارے بھائی کا حق ہے کہ جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو اور جب فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، اس کے جنازے کو کندھا دو اور پھر جنازے کو قبر تک پہنچاؤ. اور فرمایا اتنا بڑا ثواب ہے، اس کو 2 قیراط ملتے ہیں اور 1 قیراط جو ہے وہ پہاڑوں سے بھی بڑا. اس لیے باقی یہ کندھا بدلنا یا 10 قدم پر بدلنا یہ بدعت ہے. یہ لوگوں نے کچھ خود بڑھا دیا اپنی طرف سے. اگر بچہ پیدا ہوگا تو سنت کے مطابق طریقہ یہ ہے کہ آپ 7ویں دن جو ہے عقیقہ کریں اور بچے کے لیے 2 دمبے یا 2 بکرے جو بھی ملے آپ کو وہ اگر آپ پکا کے دوستوں کو بھی کھلائیں تو جائز ہے. باقی جو آپ نے لکھا ہے کہ وہ دمبے ہم لے لیں اور سیر پہ چلے جائیں وہ تو پھر پکنک نہ بنائیں اس کو، ورنہ بہرحال وہ آپ بھی کھا سکتے ہیں، دوستوں کو بلا کے بھی کھلا سکتے ہیں. اور کوشش یہ کیا کریں کہ وہ بھی غریبوں کو دے دیں، کیونکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک خوشی کا موقع ہے، اس میں غریبوں کے گھر میں بھی تو گوشت پہنچ جائے جو بیچارے گوشت کھانے سے معروف ہوتے ہیں، تاکہ وہ پھر آپ کے بچے کے لیے دعا کر دیں. ویسے سنت جو ہے وہ 7ویں دن ہے، ویسے خود کھائیں جائز ہے، دوستوں کو بھی کھلائیں جائز ہے، پکا کے کھلائیں جائز ہے، ایسے تقسیم کر دیں جائز ہے. اور بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کے نفاس کی مدت جو ہے وہ کب تک ہے؟ عورت کے نفاس کی کوئی مدت نہیں ہوتی. جب عورت کا خون بند ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ خون بند ہو گیا بس عورت پاک ہو جاتی ہے. چاہے 2 دن کے بعد بند ہو جائے، چاہے 4 دن کے بعد بند ہو جائے، چاہے پہلے دن کے بعد بند ہو جائے، عورت پاک ہے، غسل کر سکتی ہے، نماز پڑھ سکتی ہے، روزہ رکھ سکتی ہے، قرآن پڑھ سکتی ہے، سب اس پہ جائے. 40 دن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر خون آ رہا ہے تو ہم 40 دن تک انتظار کریں گے. 40 دن کے بعد بھی خون آ رہا ہے تو پھر غسل کرنے کی نماز پڑھے گی. پھر خون آتا ہے تو آتا رہے، پھر بیماری شمار ہوگی، نفاس نہیں ہوگا. یعنی نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، کم سے کم کوئی مدت نہیں. جب خون بند ہو جائے عورت پاک ہو، چاہے 2 دن کے بعد بند ہو جائے، چاہے 4 دن کے بعد، لیکن تسلی ہو کے بند ہو گیا ہے. تسلی اور خود کر سکتی ہے اپنے آپ کی. اگر ایک
ایک آدمی نے من جاء کو من غاء پڑھا. ایک ہوتا ہے کہ بعض لوگ سمجھتے یہ ہیں، ورنہ پڑھا اس بیچارے نے بھی جاء ہے، لیکن سننے اور سمجھنے میں ایسے معلوم ہوتا ہے. جیسے ہمارے یہاں ایک مہاجر شاگرد تھا، ماشاءاللہ ہمارا پتہ یہاں زندہ ہے، ہاں زندہ ہے، مجھے ملا تھا بیچارہ، ٹھیک، وہ پڑھتا تھا ماشاءاللہ. ہم نے جناب جتنی ہمارا عقل تھا نا جی کھپا دیا، وہ نہ ٹھیک ہوا. اب تو ماشاءاللہ مولوی بنا ہوا ہے، تقریر شکریہ کرتا ہے ماشاءاللہ، ٹھیک، بڑا موحد آدمی ہے، مضبوط آدمی ہے ماشاءاللہ، بڑا حق والا ہے، ڈرتا شرتا نہیں. اس کو ہم قرآن جب پڑھاتے تھے نا ابتدا میں جب پڑھتا تھا تو ہم کہیں ذرنی والمکذبین، ہو گئے استاد جرنی والمکذبین. اب جو ہم زور لگانے ہوں گے ذرنی ہو گئے جرنی. اب مہاجر کی زبان ایسی ہے، ہمارے یہاں نہیں دیکھے ہمارے تکونی برادری کوسڑی انا دینا کل کوسڑی فسلڑ پہ میں ہڑی کے نشانے کو دڑی اللہ حق پڑی. ہم زبان ہے وہ بیچارے کہنا تھوڑا جاتے ہیں یہ غلطی. اس طرح وہ کہتے تھوڑا. ایک دفعہ میں نماز پڑھا تو بڑی مشکل سے میں نے ضبط کیا. میں نے کہا اللہ معاف کرے، اب مولوی آدمی لوگوں کو میں تقریر کرتا ہوں اور میں نماز میں ہنس پڑھوں، اور ویسے بھی یہ ہماری کالی برادری ہے، مار مار کے سیدھا کرتے ہیں. تو پھر میں اللہ سے پتہ نہیں کتنا ڈرا، اور ان کے ڈر سے پھر میں چپ کر کے سیدھا کھڑا ہو. ان کا بلال کی برادری ہے، اسلام پھیر گیا ابھی ٹھیک کر دیں. تو اللہ نے مہربانی کی کہ میری نماز ہوگی. ایسی جو آگے قرات کر رہا ہو امام تو آدمی کیا کرے گا؟ بڑی مشکل سے میں نے کہا اللہ نے کہا رحم فرما، نماز ہے اور فرض نماز ہے، کہیں خراب نہ ہو جائے، اللہ معاف کرے. خشوع خضوع تو خیر کیا رہا وہ تو ٹوٹ گیا، لیکن نماز تو پوری ہو جائے کم از کم. اب ایسے انداز میں امام پڑھ رہا ہو تو پیچھے مقتدی بیچارہ غریب کدھر ہے؟ تو بہرحال اگر اس نے جان کے بگاڑا ہے نماز نہیں ہو. اگر اس غریب کا رہ گیا ایسا ہے تو انشاءاللہ ہو جائے. حاجی صاحبان جو پیسے قربانی کے بینک میں جمع کراتے ہیں وہ ٹھیک، وہ سال بھر قربانی کرتے. بھائی سال بھر نہیں کرتے، ایسے تہمت نہ لگایا کرو. وہ باقاعدہ بینک والے اعلان کرتے ہیں کہ بھئی یہ دم شکر ہے، دم کران ہے، دم تمتع ہے، یا قربانی کا جانور ہے، یا یہ سب کا دم جبر ہے، یا پیسے آوے قربانی دے. باقاعدہ تفصیل ہوتی. جو حج کی بکریاں ہیں وہ انہی دنوں میں ذبح ہو جاتی ہیں، اور جو باقی بکریاں ہیں وہ سارا سال ہوتی رہے، اس کی تو کوئی پابندی ہے نہیں. جو قربانی اور دم کران اور دم شکر ہوتا ہے وہ وقت پہ ذبح ہو جاتا ہے. ایک آدمی کی جرمانے کی بکری ہے وہ اس میں دیر کر دیتے ہیں تاکہ بھی پہلا گوشت تقسیم ہو جائے، وہ ضائع، وہ ایسا ایسا بعد میں ان ملکوں کو بھیجا جاتا ہے جہاں گوشت نہیں ہو. بغیر تحقیق کیے ہوئے خدا کے لیے بات نہ کیے کریں. بعض لوگ ایسے بغیر تحقیق کے فوراً دھڑم سے توبت لگا دیتے، حالانکہ وہ اتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں، اس پہ نفع نہیں لیتے، اس پہ سود نہیں لیتے، اس پہ کچھ نہیں لیتے، اور پھر سارا یعنی کتنا بڑا پیسہ اپنا بلاک کر دینا تو مذاق تو نہیں آتی. تو بہرحال اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے. فیقول ربی کی جگہ فیقول. ابھی بہرحال ایک موٹی بات یاد رکھو، اگر اس نے قرآن کی آیت ایسی پڑھی ہے کہ اللہ کے قرآن کی آیت کا ترجمہ ہی بگڑ گیا، نماز نہیں. اگر آیت مبارک ایسے پڑھی ہے کہ کچھ غلطی تو ہوئی ہے لیکن ترجمہ اتنا نہیں بگڑا کہ آدمی اللہ معاف کرے کفر میں چلا جائے، پھر نماز نہیں. ایک موٹی بات یاد رکھو، اب تم یہ کولا سب خود ڈھونڈتے رہو اور آیتیں پڑھتے رہو، ملاتے رہو. اگر شادی شدہ شخص نے رمضان المبارک کی حالت روزے میں مختلف دنوں میں 3 بار اپنی بیگم سے جمع کیا، ماشاءاللہ، یعنی اندازہ کرو کہ بھئی روزے میں ایک دفعہ تو کیا، پھر یعنی وہ مستقل روزہ اسی لیے رکھتا تھا کہ روزہ رکھنے کے بعد ہی میں بیوی کو رات کو پھانسی لگی ہوئی تھی. رات کو جب اللہ نے حلال کیا ہے. بہرحال بعض مسئلے ہوتے ہیں چھیڑنے کے لیے، یہ مسئلہ کسی نے پوچھا نہیں، چھیڑنا چاہتا ہے. بہرحال کے بھی کفارے 3 ہوں گے یا 1 ہوگا، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے. بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر غلطی 1 نو کی ہو تو 1 کفارہ کافی ہے اور وہ توبہ کرے، اور بعض ائمہ فرماتے کہ نہیں، چونکہ اس نے ہر فعل علیحدہ علیحدہ دنوں میں سر انجام دیا ہے تو کفارے بھی 3 ادا. شیخ بن باز مددلہ فرماتے ہیں 2 اذانوں کے درمیان، جہاں وہ فرماتے ہیں وہ مجھے لکھا ہوا ان کا دکھائیں پھر بات کریں. وہ بہرحال مفتی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں اور ہمارے تو ویسے بھی والد کے برابر ہیں. 50 روپے میں نے کسی ہندو کے چوری کیے تھے، بال واپس کر دیں. ان کے وارثوں کو دے، ہندو ہو یا کافر ہو یا یہودی ہو، چوری ہو. مال کسی دوسرے کا، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، مال وہ حق العبد ہے، بندے کا حق ہے.
اللہ نے فرمایا بندے کا حق معاف نہیں ہوگا جب تک بندے کو ادا نہ کرو. یہ نہیں کہا کہ مسلمان کا ہو تو واپس کرو اور ہندو کا تو نہ کرو. یہ نہیں ہے. چاہے وہ ہندو کا ہے چاہے یہودی کا ہے, آپ اس کے 50 روپے جو بھی ہے 50 روپے معمولی بات ہے, آپ اس کو کسی طریقے سے واپس کر دیں. اگر وہ بدبخت مر گیا چل گیا جان چھوٹی کوئی اس کا وارث ہے اس کو دے دیں, اور اگر کوئی وارث نہ ہو تو اس پیسے کو کسی عام رفاہی کاموں میں لگا دیں. اگر میاں بیوی ہے لیکن خاوند اپنی بیوی کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا, پھر وہ بیوی کو بلاتا ہے, بیوی انکار کرتی ہے, تو بہرحال اگر یہ حقیقت ہے یعنی خاوند اس قابل نہیں ہے تو پھر بیوی کو گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر خاوند قابل ہے اور بیوی بہانہ بناتی ہے تو اس پر گناہ ہو. یہ معاملہ میاں بیوی کا خود فیصلہ کر سکتے. میں نے ایک عمرہ کیا, مجھ کو غلطی ہو گئی, میں نے مسجد تنعیم سے عمرہ باندھنا تھا لیکن میں جوش میں عمرہ کر دیا. کیسے کر دیا ہے یعنی ایسے عمرہ کر دیا, نہ احرام باندھا نہ نیت کی, وہ عمرہ نہیں ہوا, دوبارہ کر دو. دم شم نہیں ہے, دم ہے ہی نہیں تو پاکستان کی اٹھو, کچھ بھی نہیں ہے, آپ عمرہ پھر کر لیں بس, آپ دوبارہ احرام باندھ کے عمرہ کر لیں. ایک مولوی صاحب نے بتایا کہ حضور پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر مبارک میں دیکھا. ہاں ٹھیک ہے, مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں گیا تو مجھے دکھلایا گیا موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں, اور ایک روایت میں یہ بھی لفظ مبارک ہے کہ وہ نماز پڑھتے تھے. تو بہرحال یہ حدیث صحیح ہے. ایک مولوی صاحب نے بتایا کہ بی بی حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کی قبریں خانہ کعبہ کے کونے میں ہیں, اور 390 قبریں جو ہیں خانہ کعبہ کے ارد گرد ہیں. مولوی صاحب نے غلط بتایا. ہم اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں, قبروں کا طواف نہیں کرتے. ان کو عادت ہے نا قبروں کے طواف کرنے کی, وہ یہاں بھی بیچارے قبر ڈھونڈتے ہیں, ان کو خدا کے گھر کے طواف سے تسلی نہیں ہوتی. وہ ایسی روایتیں ڈھونڈتے ہیں کہ یہاں بھی کوئی قبر ملے. اب ایک نہیں 390 وہ اور 2 یہ کتنی ہو گئی 300. ماشاءاللہ 92 مزے ہو گئے. یہ بالکل روایات غلط. حضور پاک نے ایک دیکھو چھٹی بات ٹھنڈے دل سے مسئلہ سمجھا. حضور نے فرمایا قبروں کے اوپر چلنا منع ہے, یعنی قبروں کی توہین ہے کہ آدمی قبروں پر چل. حضور پاک نے طواف کیا کہ نہیں کیا؟ تو حضور خود قبروں پہ چلتے رہے, اور حضور نے اونٹنی پر طواف فرمایا, اونٹنی جانور سے قبروں کے اوپر چلتے رہے, اور قبریں بھی نبیوں کی اور حضور کے باپ. حضرت اسماعیل باپ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر چلو حتیم میں طواف نہیں کیا تو حتیم میں چلے تو ہوں گے نا, نماز کے لیے آنا جانا نکلنا. یہ ایسے لوگوں نے روایات بنا رکھی ہیں, بعض کتابوں میں ہیں یہ روایات, لیکن وہ روایات صحیح نہیں ہیں. بعض نے کہا زمزم کے کنویں تک ہے, بعض نے کہا کعبہ شریف کے ارد گرد میں ہے. اصل بات یہ نہیں ہے, مصیبت وہی ہے جو حضرت علی کی روایات میں آتی ہے. مشکل یہ ہے اصل کہ پہلے زمانے میں قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ انبیاء جب اپنی قوموں سے مایوس ہو گئے, ان کی قوموں پر اللہ کے عذاب آ گئے, تو وہ چھوڑ کر سب کعبے میں آ گئے. تو وفات بھی کعبے میں ہوئی. لفظ کعبہ جو آیا لوگوں نے سمجھا کعبے کے ساتھ دفن. مراد کعبے سے یہ ہے کہ اللہ کے حرم, جیسے کہ قرآن کہتے ہیں ہدیم بالغ الکعبہ, کہ قربانی کا جانور جو ہے